بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ لیکچر نمبر 1. آج اس کورس کے اندر ہم کورس کے انٹروڈکشن کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کورس کے اندر ہم نے کون کون سی بنیادی چیزیں کور کرنی ہیں. بیسکلی یہ ایک ڈیولپمنٹ کا کورس ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر کافی ساری ڈیولپمنٹ انوالو ہے، کوڈنگ. تو اس لیے اس کورس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے. تو ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے جو خاص قسم کی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ان کے ذہن نشین ہونی چاہیے. پروگرامنگ کے حوالے سے اس سے پہلے آپ پروگرامنگ فنڈامنٹلز، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور دوسرے پروگرامنگ کے کئی کورسز جو ہے وہ آپ لاسٹ سیمسٹرز میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ ایک ایڈوانس کورس ہے جس میں ہم ان تمام کورسز کا یوز کر کے ہم ایک نیا پلیٹ فارم پہ موو کریں گے. تو کافی انٹرسٹنگ کورس ہے اور اس کورس کے اندر ہم سب سے پہلے تو ہم اپنا جو کنسیپچول فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بلڈ کرنی ہیں اور پھر انہی کی بیس پہ ہم ٹیکنیکل چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم لائیو کوڈنگ بھی کریں گے مختلف ایگزامپلز اور پروجیکٹس کے ساتھ. اور اس کورس کے اندر جو ہم ٹول استعمال کرنے والے ہیں یا لینگویج جو استعمال کریں گے وہ ہم دو پلیٹ فارم کو دیکھیں گے. ایک تو جاوا کا پلیٹ فارم ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے اور پھر ہم اس کے بعد ڈاٹ نیٹ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو دونوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ان کے لیے ٹولز اویلیبل ہیں. وہ ہم جب وقت آئے گا تو اس کو انٹروڈیوس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم کورس کو بیسکلی دیکھ لیں کہ انٹروڈکشن کے حوالے سے ہم بات کر لیں کہ کورس کے جو بیسک ماڈیولز ہیں جو ہم نے اوور آل ڈسکس کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں. فرسٹ ماڈیول کے اندر تو ہم انٹروڈکشن اینڈ بیسک پروگرامنگ ان جاوا کور کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ بنیادی کنسیپٹ جو پہلے آپ کورسز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں ان کا یوز کر کے ہم جاوا کے اندر کیسے اس سنٹیکس کو بلڈ کر سکتے ہیں. تو جاوا کے اندر دیکھیں گے بیسک سنٹیکس کیا ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کیا یوز ہے، بلکہ آپ کی جاوا اور سی شارپ دونوں پیور آبجیکٹ بیسڈ لینگویجز ہیں، یعنی آبجیکٹ اورینٹڈ بیسڈ لینگویجز ہیں. ہم کچھ ایڈوانس ٹاپکس کی بات کریں گے جس میں ایکسیپشن ہینڈلنگ ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمز، جی یو آئی، آپ کی ایونٹ ہینڈلنگ وغیرہ، گرافکس دیکھیں گے، ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ ایک کافی انتہائی اہم کنسیپٹ ہیں جن کو ہم آگے ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہم کچھ ٹائم لگائیں گے نیٹ ورک پروگرامنگ پہ جس میں ہم ساکٹ بیسڈ کلائنٹ سرور پروگرامنگ کی ڈسکس کریں گے، ریموٹ بیسڈ پروگرامنگ کی بات کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ماڈیول ہے وہ ویب ایپلیکیشن کے اوپر ہوگا جس میں ہم بیسک ویب ٹیکنالوجیز جو جاوا کی ہیں وہ انٹروڈیوس کریں گے، جے ایس پی، سرولٹس، جی ایس ایف، جاوا بینز اور J2EE ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈاٹ نیٹ کی جو ویب ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو کہ آپ جاوا کو بھی اچھے طریقے سے یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں اور ڈاٹ نیٹ کو بھی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں تاکہ دونوں کے اندر آپ کام کر سکیں. اس کے بعد ہم ویب انٹرپرائز ایپلیکیشن ڈیزائن کی بات کریں گے جس میں ویب آرکیٹیکچر کنسیڈریشن ہے، ڈیزائن اسٹریٹجی، پروگرامنگ ان لیئرز کے اندر پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے. تو یہ ہمارا نیکسٹ ماڈیول ہوگا جو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. فائنلی ہم آخر میں جو ہمارے ایڈوانس ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ویب سروسز دیکھیں گے جاوا کے اندر اور ڈاٹ نیٹ کے اندر، ایکس ایم ایل اور ریلیٹڈ اسٹف اور ڈیزائن پیٹرنز کی بات کریں گے. اور فائنلی ہم لاسٹ میں ہم کمپیریزن کریں گے دونوں کا
کہ جاوا اور ڈاٹ نیٹ کے اندر جو ہے وہ کون کون سے ٹیکنالوجیز ہم نے پڑھی، اور پھر ان کا کمپیریزن کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو ہم یوز کر کے اچھی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ بیسٹ اور انڈرسٹینڈیبل کون سی ٹیکنالوجی ہے۔ اور آپ بھی اس کورس کے آخر میں یا اس کورس کے دوران آپ یہ چیزیں خود سے بلڈ اپ کریں گے کہ آپ کا انٹرسٹ ڈاٹ نیٹ کی طرف ہے یا جاوا کی طرف ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں ڈاٹ نیٹ میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں، میں جاوا میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے اگر اوپر رہیں گے تو اس میں آپ ایک تو اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گے اور اسی پہ آپ کا فوکس ہوگا، تو وہ اچھے طریقے سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہمارے کورس کے بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں، جیسے کہ ہم باقی کورسز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈیزائن اینڈ ڈیولپ ویب بیسڈ انٹرپرائزڈ ایپلیکیشن۔ اس کورس کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک ویب اپلیکیشن بنا سکیں، بلکہ ایک انٹرپرائز لیول کی یعنی بزنس لیول کی اپلیکیشنز بنا سکیں۔ دوسرا جو اہم مقصد ہے، انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ دا ویریس ویب آرکیٹیکچر ٹیکنالوجیز سولوشن اینڈ دیٹ کین بی یوزڈ۔ ہم دیکھیں گے مختلف ویب آرکیٹیکچرز کے بارے میں، جس کا آج بھی ہم ذکر کریں گے، ٹیکنالوجیز اور ان کا سولوشن کیا ہے ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور پھر ان کے جو بیسڈ ایگزامپلز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر کے آپ اچھے طریقے سے جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم لرن دا جاوا اینڈ ادر الائڈ ٹیکنالوجیز بائی پروڈکٹ آف دا کورس۔ بیسیکلی ہم یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ جاوا اور ڈاٹ نیٹ یوز کریں گے، دونوں کو ہم تقریباً ایکولی دیکھیں گے کہ کون سی ٹیکنالوجیز اس کے اندر اویلیبل ہیں، اور کمپیریزن بھی کریں گے۔ اگر ہم ایک پروجیکٹ جاوا میں بنائیں گے تو اس کو ڈاٹ نیٹ میں بھی بنائیں گے، اور اس کا مقصد پھر یہی ہے کہ صرف آپ کو جاوا کے اندر یا کسی ایک ٹیکنالوجی ڈاٹ نیٹ کے اندر کام نہ کرایا جائے، بلکہ ان دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے پی ایچ پی آرکیٹیکچرز ہیں یا پرل کا ایک فریم ورک ہے، اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیکسٹ کورس کی جو ریفرنس مٹیریل ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ جو ریفرنس بک جو بیسک ہماری ریفرنس بک ہے وہ نکلز کی بک ہے، کیرٹ اینڈ کنسیپٹ اینڈ ریئل ورلڈ ڈیزائن، اور دوسری جو ہماری بک ہے وہ پروگرامنگ ان دا ورلڈ وائڈ ویب 4th ایڈیشن، یہ رابرٹ ڈبلیو سیبسٹر کی بک ہے۔ تو یہ آپ ان دونوں بک میں سے کوئی بھی بک آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بکس ایز اے ریفرنس مٹیریل یوز کریں گے وہ کور ویب پروگرامنگ بائی مارٹی ہال، تو یہ جاوا 2 کمپلیٹ ریفرنس، ایڈوانس جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بائی ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل کی C++ کی بک آپ نے پہلے آپ یوز کر چکے ہیں، اسی کی ایک جاوا کی بک جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ ساری کچھ ہم آن لائن مٹیریل بھی آپ لے سکتے ہیں، جیسے کہ W3 Schools کی ویب سائٹ ہے، java.sons کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو کافی کوڈ اور کافی ایگزامپلس مل جائیں گی جن کو آپ یوز کر کے کافی سارا کنٹینٹ کور کر سکتے ہیں۔ اسائنمنٹس بھی آپ کو کورس کے دوران کافی ہائیلی ریکمینڈڈ اسائنمنٹ ہوں گی۔ ان کے اوپر جب تک آپ خود سے اسائنمنٹس نہیں بنائیں گے، سوال جو ہے ان کا سولوشن نہیں یعنی کوڈ نہیں لکھیں گے، پروجیکٹس نہیں بنائیں گے، تو میرے خیال میں آپ پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ کافی ضروری ہیں آپ کے لیے ایکسرسائز جو آپ کو ملیں گی، جس میں ہم جنرل پروگرامنگ کی اسائنمنٹس ہوں گی، کچھ گرافیکل بیسڈ ہوں گی، نیٹ ورکنگ بیسڈ ہوں گی، اور لاسٹ میں ہم ویب بیسڈ اپلیکیشنز کے اوپر اسائنمنٹ، اور آخر میں ہم ایک لارج پروجیکٹ بھی بنائیں گے جو کہ پورا ویب بیسڈ اپلیکیشن ہوگی، وہ بھی اس کے اندر جو ہے کرنا ہے۔ باقی یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کاپی نہیں کرنا، پلیجرزم وغیرہ نہ ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنا پہلا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ ویب ہے، یعنی ہمارا جو کورس کا نام ہے وہ ہے ویب اپلیکیشن ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا ویب اپلیکیشنز، یا ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ڈیزائن اینڈ ویب اپلیکیشنز۔
ہم نے ویب پہ کام کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے جو بھی پروگرامس بنائے ہیں سی میں یا C++ میں یا جاوا میں بھی اگر آپ نے بنائے ہیں تو وہ زیادہ تر بیسڈ ہوتے تھے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس پہ. یعنی آپ جس مشین پہ کام کر رہے ہیں اسی مشین پہ ہی آپ اپنے پروگرام کو لکھتے تھے, وہیں پہ وہ کمپائل ہوتا تھا اور وہیں پہ ہی اس کا جو سلوشن ہے, یعنی وہ جو رن ہونے کے بعد جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی آپ کو اسی مشین کے اوپر اویلیبل ہوتی تھی. تو وہ پروگرامنگ کا جو آپ جس کو آپ ٹریڈیشنل پروگرامنگ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہوتی ہے وہ بڑی سمپل ہوتی ہے. اس میں ایک ہی مشین انوالو ہوتی ہے اور زیادہ آپ کمپلیکس کو اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ اس پہلے آپ کئی کورسز پڑھ چکے ہیں. اب ہم بات کریں گے ویب بیسڈ پروگرامنگ کا. یعنی اب ہم ویب کو بیچ میں لے کے آئیں گے اور ویب کے اوپر جو ہے وہ ہم پروگرامنگ کریں گے. اور ویب جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کا حصہ نہیں ہے بلکہ ویب جو ہے ورلڈ وائڈ ویب ہے جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی collection of the hundreds of and thousands and billions of websites and web applications that is called world wide web. یعنی پوری دنیا کے اندر یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اور جس کو ہم انٹرنیٹ کے نام سے جانتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ جو www کا فریم ورک ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہ ہم یوز کرتے ہیں. تو ہم نے اب صرف اپنے کمپیوٹر کے بارے میں نہیں سوچنا, ہم نے اب دوسرے جو کمپیوٹر سے جس سے ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے, یعنی وہ جو ویب پہ اویلیبل ہے, اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے کہ وہ کیا, یعنی کمپیوٹر کا کیا نالج ہے, اس کے بارے میں ہمیں کون سی چیزیں اویلیبل ہیں, کون سی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب کا جو سسٹم ہے یہ کیسے ورک آؤٹ کرتا ہے. تو آج ہم اس کو ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے اس کے اندر کیا چیزیں انوالو ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ کور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے واٹ از دا ورلڈ وائڈ ویب؟ دا انٹرنیٹ نیٹ ورک آف دا کمپیوٹر نیٹ ورک ورلڈ وائڈ. یعنی وہ انٹرنیٹ جس کو آپ جانتے ہیں, ڈیلی یوز کرتے ہیں, بلکہ آپ اس کا حصہ ہیں. تو اس پہ بہت سارے کمپیوٹرز ہیں, یعنی بلینز اور اس سے بھی زیادہ کمپیوٹر آج کل ہو چکے ہیں. ان تمام کمپیوٹرز کی کلیکشن جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے اور اس کلیکشن کو آپ انٹرنیٹ کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا انٹرنیٹ. اب جو ہے ویب از اے ٹول یوز ٹو ریٹریو دا انفارمیشن پبلش آن دا انٹرنیٹ. اب بہت سارے کمپیوٹرز ہیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, ان کے اوپر بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. ہم کوئی ٹول یوز کریں گے جو ان کے کمپیوٹر پہ انفارمیشن پبلشڈ ہے. پبلشڈ کا مطلب ہے کہ ایک فرض کریں کوئی ویب سائٹ ہے جیسے کہ فیس بک ہے, جیسے کہ آپ کوئی اسپورٹس کی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں, یا آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو مٹیریل پبلش ہوتا ہے ہمارا ٹول وہی انفارمیشن ہم تک پہنچاتا ہے, ہمارے کمپیوٹر تک لے کے آتا ہے. یعنی جو پبلش انفارمیشن نہیں ہے وہ تو ہم مطلب ہمارا کمپیوٹر دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ تو سیکیورڈ انفارمیشن ہو گئی. تو ویب جو ہے وہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کو ہم ویب اکثر کہتے ہیں کہ ویب ورلڈ وائڈ ویب کی بات کرتے ہیں. تو ویب جو ہے وہ ایک ٹول ہے, اس ٹول کے ذریعے ہم پبلش انفارمیشن سرور سے یا وہ جو ہمارا بیسک کمپیوٹر ہوتا ہے یعنی انٹرنیٹ پہ, وہاں سے انفارمیشن وہ اٹھا کے ہمارے کمپیوٹر تک لے کے آتا ہے. To navigate the web we use the browser and either for example Netscape Navigator, Internet Explorer, Google Chrome and Mozilla Firefox اور اس طرح کے کئی اور جو براؤزرز ہیں وہ اویلیبل ہیں فار نیویگیٹ دا ویب. اب ظاہر ہے ہم اگر ویب ٹول یوز کریں گے اس ٹول کے ذریعے جو ہے وہ ہم ویب کو ایکسیس کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس ٹول کا نام ویب براؤزر کہتے ہیں. ہم اس کو ویب براؤزر ایک سافٹ ویئر ہے انٹرنیٹ بیسڈ جس کے ذریعے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ فار دا ورلڈ وائڈ ویب کے حوالے سے, انٹرنیٹ کے حوالے سے, انٹرنیٹ پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ہم پروٹوکول ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ HTTP ہے, ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول. یہ پروٹوکول آپ کی ویب کے لیے ہی بنایا ہے. بیسیکلی پروٹوکول کیا ہوتا ہے, آپ پچھلے کورسز میں, سیمسٹر کے کورسز میں آپ ڈیٹیل سے کور کر چکے ہیں کہ ایک پروٹوکول جو ہے وہ انٹرفیس ہوتا ہے.
بٹوین آپ کے ویب براؤزر اور سرور کے درمیان. یعنی سرور سے جو پبلش انفارمیشن ہے وہ آپ کے کمپیوٹر تک آپ کا جو براؤزر ہے وہ لے کے آتا ہے، لیکن براؤزر ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کو ہم HTTP کہتے ہیں، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول. اب یہ کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی پروٹوکول ہوتا ہے سیٹ آف رولز پر ڈپینڈنٹ. یعنی پروٹوکول از اے سیٹ آف رولز جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر. یعنی بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ویب کے اوپر جو پبلش انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس پروٹوکول کو ملتی ہے، اور یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس فارم میں جس فارم میں آپ کا ویب براؤزر سمجھتا ہے، یا ویب براؤزر آپ کو شو کرے گا جس فارم میں، ہیومن ریڈیبل فارم میں. تو دیٹ از دا انٹرفیس بٹوین دا ویب براؤزر اینڈ سرور کمپیوٹر. اب ظاہر ہے صرف ہم نے اتنی بات نہیں پڑھنی اس کورس میں، بلکہ ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ پروسیس کیسے کام کرتا ہے. اس کے لیے ہمارا ریکویسٹ رسپانس ٹائپ کا جو سسٹم ہے وہ یوز ہوتا ہے. اب یہ باتیں آپ نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، کیونکہ پوری ویب پروگرامنگ انہی چیز پہ بیسڈ ہے. اسٹوڈنٹ اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ کوڈنگ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوڈنگ کب آئے گی، لیکن جب کوڈنگ آتی ہے تو اس وقت ان کو وہ کوڈ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا اس کے اندر وہ کافی ساری مسٹیکس کرتے ہیں. تو میری جو سجیشن ہے وہ آپ کے لیے یہی ہے کہ وہ آپ یہ پہلے جو ہم شروع کے لیکچرز میں کانسیپٹ ڈسکس کریں گے یہ کافی امپورٹنٹ ہے کوڈنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو میں نے ابھی کہا ہے کہ HTTP کیا کام کرتا ہے. اب HTTP یہ کام کیسے کرتا ہے؟ وہ ریکویسٹ رسپانس کا سسٹم ہے، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہمارے پاس دو کمپیوٹرز ہیں. ایک تو ہمارا کلائنٹ کمپیوٹر ہے، یعنی جس کا جو ہمارا اپنا کمپیوٹر ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں. ایک ہمارا سرور ہے جو کہ ویب کے اوپر یعنی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ہم نے HTTP کے تھرو اس سے بات کرنی ہے. تو HTTP کے ذریعے ہی ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں سرور کو کسی بھی چیز کے لیے. یعنی آپ کوئی کنٹینٹ چاہتے ہیں، آپ کوئی لنک پہ کلک کرتے ہیں، آپ کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے پاس. سرور اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد بیک رسپانس جو ہے وہ کلائنٹ کو بھیجتا ہے. اب کلائنٹ پہ وہ براؤزر ریسیو کر کے آپ کو ملتا ہے. یہاں کلائنٹ دیٹ از دا براؤزر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ براؤزر آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹالڈ ہے. will open the connection to a server and then send request using the very specific format. کہ کلائنٹ کو ریکویسٹ جو ہے وہ جاتی ہے ایک خاص فارمیٹ میں، جو بھی آپ مثال کے طور پہ کام کر رہے ہیں براؤزر پہ اس سے ریلیٹڈ، اور پھر سرور ول رسپانس اینڈ کلوز دا کنیکشن. تو سرور پھر اس ریکویسٹ کو رسپونڈ بھی کرتا ہے، اور فائنلی جب وہ رسپونڈ مکمل ہو جائے، یعنی وہ تمام جو ریکویسٹ کی گئی تھی وہ کنٹینٹ سارا چلا جائے مین کلائنٹ کے پاس، تو کلوز بھی کر دیتا ہے کنیکشن. کچھ ہمارے پاس جو پروٹوکولز، اب یہاں پہ اسٹیٹ لیس ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈو ناٹ مینٹین اینی کنیکشن انفارمیشن بٹوین دا ٹرانزیکشن انفارمیشن. اسٹیٹ لیس میں یہ ہے کہ جب آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں یا رسپانس آتا ہے سرور سے، اس میں یہ ہوگا کہ اس کا ریکارڈ یا وہاں اس انفارمیشن یا ٹرانزیکشن کی انفارمیشن کہیں پہ سٹور ہو یا مینٹین ہو. لیکن جو اسٹیٹ لیس پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ میکانزم نہیں ہوتا کہ ان کو کہیں نہ کہیں مینٹین کیا جائے، ان کو کہیں سٹور کیا جائے. وہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہونی ہوگی ریکویسٹ رسپانس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہوگی وہ کہیں پہ مینٹین نہیں کی جائے گی. ایسے پروٹوکول ہم اسٹیٹ لیس پروٹوکول کہتے ہیں. باقی اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ نیگوسیشن اینڈ ڈیٹا ریپرزنٹیشن allowing system build the independently of data being transferred. کہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اگلا جو پروٹوکول ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے وہ TCP/IP پروٹوکول ہے، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اوور انٹرنیٹ پروٹوکول. یہ بھی پہلے آپ مختلف فنڈامنٹل کورسز کے اندر پڑھ چکے ہیں. اب یہ پروٹوکول جو ہے وہ بیسیکلی ٹیکنیکل پروٹوکول ہے جو آپ کے ہر کمپیوٹر پہ، یعنی جو کمپیوٹر آپ کا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے
انٹرنیٹ دیکھیں آپ کے کمپیوٹر پہ جب انفارمیشن آگے ٹریول کرتی ہے تو ان کے درمیان میں نیٹ ورکنگ کے حوالے سے جو بیچ میں انٹرفیس ہوگا وہ TCP/IP کا ہوتا ہے. بیسیکلی اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر پہ TCP/IP مسٹلی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کے ہر کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے جس پہ انٹرنیٹ ہو. تو IP اب اس میں آپ کا جو دو پروٹوکول ہیں، اس میں ایک تو TCP ہے اور دوسرا IP پروٹوکول ہے. جو IP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور IP protocol ensure that the data packets reach the destination from source or communication. کہ آپ کی سورس یعنی سینڈر سے ریسیور تک ڈیسٹینیشن یعنی پیکٹس پہنچ گئے ہیں، اس چیز کو انشور کرنا کام انٹرنیٹ پروٹوکول کا کام ہے. ناٹ نیسیسریلی ڈیٹا پیکٹس فالو دا سیم پاتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا پیکٹس کون سے پاتھ کو فالو کر رہے ہیں، یا اسی پاتھ کو فالو کر رہے ہیں یا کسی اور پاتھ کو فالو کر رہے ہیں. IP کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کس پاتھ کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پیکٹس سورس سے چلے ہیں وہ واقعی طور پہ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. یہ چیز جو ہے وہ IP ڈیسائڈ یا کنٹرول کرتی ہے. TCP keep track these packets and managing assembling of these packets from the original message. نیٹ ورکنگ کے کورس میں یا بیسک کورس میں آپ یہ لاسٹلی دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ آگے انٹرنلی جا کے پیکٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پیکٹس جو ہیں وہ آگے ٹریول کرتے ہیں ڈیسٹینیشن یعنی ریسیور کے پاس. پھر ریسیونگ سائڈ پہ وہی TCP ان پیکٹس کو دوبارہ ڈی اسمبل کر کے پورا اوریجنل میسیج بنا دیتا ہے اسمبل کر کے. تو یہ سارا کام TCP کا ہوتا ہے. تو both TCP and IP work together to ensure the effective transmission of over the internet. تو TCP/IP جو ہے وہ دونوں مل کے کام کر کے ہی ایک افیکٹو ٹرانسمیشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ویب سائٹ اور ویب اپلیکیشن میں کیا ڈفرینس ہے. بیسیکلی ویب سائٹ کو ویب بروشر بھی کہتے ہیں. ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کا بلکہ کمپیریزن ہم دیکھنے والے ہیں. یہاں پہ آپ کے سامنے کمپیریزن ہے، ان کو ہم تھوڑا سا پاسلی دیکھیں گے. ویب سائٹ اور ویب اپلیکیشن میں کیا فرق ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. دونوں کا جو گول ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ویب سائٹ کا جو گول ہے انفارمیشن کو ڈسپلے کرنا ہے ٹیکسٹ کی فارم میں، گرافکس کی فارم میں، ٹیب